جنہوں نے یہ امانت ہمارے دلوں تک منتقل کی. ہمارے آبا و اجداد، ہمارے والدین، وہ شخصیات جن کی وجہ سے تک پہنچا ہے، وہ شخصیات جنہوں نے اس بارگاہ کی بنیاد رکھی ہے، جو اپنی زندگی میں یہاں آ کے مجلس ادا پڑھتے رہے یا سنتے رہے، اور ہم اپنے بچپنے سے ہی ذکر شبیر کی تربیت حاصل کرتے ہوئے پروان چڑھتے رہے. اس لیے کہ اگر آج اس کی بنیاد ہم نہیں رکھ کے جائیں گے تو کل ہمارے دنیا سے جانے کے بعد ہمارے لیے یہ نام ہے بھیجنے والا کوئی نہیں ہوگا. ہم نے اپنی نسل نو کو سکھانا ہے اور سمجھانا ہے. اکثرو ذکر الموت، سنو موت کو فراموش نہ کرنا. جب موت کا ننکارا بجایا جاتا ہے تو پھر کوئی باقی نہیں رہتا. زندگی بھر کی کمائی کو اگر موت سے ضرب دی جائے تو جواب صفر آتا ہے. لیکن وہ لمحات کبھی مرتے نہیں، وہ گھڑیاں کبھی فنا کے میقدوں کا حصہ نہیں ہوتی جن گھڑیوں میں ذکر شاہ کربلا کیا جائے. آپ کے دل متوجہ ہو چکے ہیں. پورے خلوص کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ، پورے اہتمام کے ساتھ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. پر محمد و آل محمد صلوات.
ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله الذي جعلنا من الباقين على الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أنصار الحسين وعلى أصحاب الحسين ثم الصلاة والسلام على رسوله الكريم حبيبنا وحبيب إله العالمين أنيس أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله الأبدية الثابتة الجارية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من يوم عداوتهم إلى أبد الآبدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة صلوات محمد وعليه نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت حیدری 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 حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت بر محمد و آل محمد صلوات دنیا والوں آؤ برسرے ممبر پیغام دے رہے ہیں کہ خالق کائنات نے در اہل بیت جیسا کوئی اور در نہیں بنایا ہے. آؤ ذکر حسین ابن علی کی مجالس برپا کر کے تمہیں پیغام نجات دے رہے ہیں، نجات نو کا مشتہ سنا رہے ہیں. سنو، بھری کائنات میں کوئی حسین جیسا نہیں ہے، اور حسین اس لیے حسین ہے کہ اللہ نے حسین کو بطول جیسی ماں عطا کی ہے. اگر بھری کائنات میں کسی کو دوسری بطول جیسی ماں ملتی تو وہ حسین بن جاتا، لیکن اللہ نے یہ کرم اس در پہ کیا ہے کہ یہاں در فاطمہ زہرا ہے. یہ بڑے سادہ انداز میں دنیا بھر میں لائیو ٹرانسمیشن سے پیغام دے رہا ہوں کہ اگر حسین کی ماں جیسی کوئی دوسری ماں ہوتی
تو پھر کوئی اور حسین بھی ہوتا، کوئی اور کربلا بھی ہوتی۔ دنیا والوں سنو، ہم نے یہ ذکر کی مجلسیں اس لیے برپا کی ہیں تاکہ تمہیں بتا سکیں حسین ہے کون، اور حسین کا تعارف اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک نہ بتایا جائے کہ حسین کا بابا کتنی عظمتوں کا مالک ہے، حسین کا نانا کتنی عظمتوں کا مالک ہے، اور حسین کی ماں کتنی عظمتوں کی مالک ہے۔ تو کہنے دو، پہلا استقبالیہ فکرہ سیدہ کائنات کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں۔ جہاں منطق کی نطق پہ مہر لگ جائے، جہاں شہباز لسانیات کے پر کٹ جائیں، وہاں سے میری معظمہ مخدومہ طاہرہ سیدہ راضیہ مرضیہ بیوے کے فضائل کا آغاز ہوتا ہے۔ بتاؤں کہ بطول بی بی کون ہے؟ فاطمہ اس قرآن عصمت کا نام ہے جس کی رحل کو مصطفیٰ کہا جاتا ہے، جس کے حاشیہ کو علی حیدر کرار کہا جاتا ہے۔ فاطمہ اس قرآن کا نام ہے جس کی تفسیر حسن اور حسین۔ نہیں آج مرکز پنجتن کا تذکرہ ہے، سیدہ کی ذات پہ بلند آواز سے صلوات کی تلاوت ہے۔ فضائل اہل بیت کی آج میری پہلی مجلس ہے۔ میں چاہوں گا کہ پہلے بندے سے لے کے آخری بندے تک ہر بیدار دماغ بیداری کے ساتھ ذکر آل محمد سنے، اور خصوصاً آج تذکرہ ہے بطول بی بی کا۔ بلند آواز سے نعرہ حیدری۔ تو جملہ کہنے کی اجازت دو، فاطمہ اس کعبہ عصمت کا نام ہے کہ جس کے گرد عصمتیں، طہارتیں، نبوتیں، رسالتیں، امامتیں طواف کرتا ہوا نظر آتی۔ فاطمہ وہ بطول بی بی جس کے، جو میں یوں کہوں، جو محمد کے ہاتھ کے مقدر کی لکیر ہو اسے فاطمہ زہرا کہتے ہیں، جو اختر کے تانوں کا جواب ہو اسے فاطمہ زہرا کہتے ہیں، جو پنجتن کا مرکز ہو اسے فاطمہ زہرا کہتے ہیں۔ آپ دعا مانگتے ہیں، دعا کے بعد کہتے ہیں اللہم استجب دعانا بحق فاطمہ وَأَبِيهَا وَبَعْلِهَا وَبَنُوهَا۔ اے اللہ ہماری دعا کو مستجاب کر، فاطمہ کے حق کا واسطہ، فاطمہ کے بابا کے حق کا واسطہ، فاطمہ کے شوہر کا واسطہ، فاطمہ کے بچوں کا واسطہ۔ تو کہنے دو جو بی بی 14 معصومین کا بھی تعارف بن جائے اسے ہمارے عقیدے میں فاطمہ زہرا کہتے ہیں۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ جب یہ سورہ کوثر نازل ہو رہی تھی تو قرآن کی بڑی بڑی سورتیں نازل ہو چکی تھیں، لیکن اللہ نے یہ 3 مصروں کا قصیدہ بطول کی شان میں اتار کے بتا دیا کہ سنو، فاطمہ کی عظمتیں تم نہ سمجھ سکو گے۔ عرب میں رواج تھا، وہاں کے معاشرے میں جب کوئی بڑا قصیدہ لکھتا تو وہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ لگا دیا جاتا تھا، اور کہا جاتا تھا کہ اگر اس سال کے بعد کوئی اور قصیدہ لکھے تو وہ قصیدہ وہاں پہ تحریر کر دیں گے۔ یہ 7 قصیدے تھے جو عرب کی ماحول میں کعبہ کے دیوار کے ساتھ لگے تھے۔ ہر سال میلہ لگتا تھا، لیکن ان 7 قصیدوں کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا تھا، اور ان کے لکھنے والے بڑے شاعر کہلائے جاتے تھے۔
جب آیت نازل ہوئی اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ سید الانبیاء نے یہ تحریر کیا، کعبہ کی دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ جب رات کی تاریکی چھا گئی نا تو ہر ایک شاعر آیا، اپنے ہاتھوں سے اپنی شکست تسلیم کرتے ہوئے کعبہ کی دیوار سے اپنا قصیدہ اتارا اور فاطمہ کے قصیدے کی تعریف کرتے ہوئے کہا، داد دیتے ہوئے کہا، واللہ ما ھذا کلام البشر، خدا کی قسم یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہو سکتا۔ تو کہنے دو، جس کے قصیدے کی مقابلہ عرب کا کوئی شاعر نہیں کر سکتا، اس بطول بی بی کا مقابلہ کائنات عالم و آدم میں کوئی اور بی بی کیسے کر سکتی؟ فاطمہ زہرا ہے، فاطمہ بطول ہے، ہاں نبی فاطمہ کا نبوت فاطمہ کی، ولی فاطمہ کا ولایت فاطمہ کی، شفیع فاطمہ کا شفاعت فاطمہ کی، رسول فاطمہ کا رسالت فاطمہ کی، یا یوں کہوں قرآن فاطمہ کے گھر، وارثان قرآن فاطمہ کے گھر، عصمت فاطمہ کے گھر، معصوم فاطمہ کے گھر، تطہیر فاطمہ کے گھر، آیت تطہیر فاطمہ کے گھر، میں قربان جاؤں مومن فاطمہ کے گھر، امیر المومنین فاطمہ کے گھر، محسن فاطمہ کے گھر، امیر الاحسانات فاطمہ کے گھر۔ سنو، کائنات عالم و آدم میں، اس بھری کائنات میں فاطمہ تیرا مثل اور کون ہو سکتا ہے؟ تیری نظیر اور کون ہو سکتا ہے؟ تجھے باپ ملا تو مختار جنت، تجھے شوہر ملا تو قسیم النار والجنہ، تجھے بچے ملے تو سیدہ شباب اہل الجنہ، تو خود ہے تو خاتون جنت۔ بلند آواز سے نہیں ایسے نہیں، سیدہ کے فضائل ہے، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے 10 مرتبہ لبیک یا زہرا کا نعرہ کوثر کی دھرتی پہ گونج کے بتا دو کہ فاطمہ کے عقیدت رکھنے والے جانتے ہیں کہ فاطمہ کل بھی زندہ باد تھی، فاطمہ کا ذکر آج بھی زندہ باد ہے، تا حشر فاطمہ کا ذکر زندہ باد رہے گا۔ ہاتھوں کو بلند کر کے پوری طاقت کے ساتھ 10 مرتبہ لبیک یا زہرا، لبیک یا زہرا، لبیک یا زہرا، لبیک یا زہرا۔ نعرہ حیدری۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ سے کسی نے پوچھا، صفینی لنا بنت رسول اللہ، ہمارے لیے رسول کی بیٹی کا تذکرہ کرو، ان کی کوئی فضیلت بتاؤ۔ اب بی بی ام المؤمنین نے نہیں پوچھا محمد کی 4 بیٹیوں میں سے کس کا تذکرہ، اللہ جانے آج لوگ یہ کہاں سے نکال کے لے آئے۔ حضرت عائشہ تو ایک ہی فاطمہ کو جانتی ہیں، حضرت عائشہ تو ایک ہی رسول کی بیٹی کو جانتی ہیں۔ فرمایا فاطمہ وہ ہستی ہے جو طیب بھی ہے طاہر بھی ہے۔ ذرا چشم تصور میں معرفت کی آنکھیں کھول کے ذرا دیکھو تو صحیح، زہرا کس باعظمت بی بی کا نام ہے۔ جب سید الانبیاء کے سارے بیٹے فوت ہو گئے، دنیا سے رخصت ہو گئے، آس ابن وائل حاکم شام کے وزیر کا باپ، عمرو ابن آس بن وائل، آس ابن وائل محلہ بنی ہاشم میں
سید الانبیاء کے گھر کی دہلیز سے تھوڑے فاصلے پہ سارا دن انتظار کرتا رہا کہ کب محمد گھر سے باہر آئیں اور میں ان کو اب طریقے تانے دوں. اور یہ وہ واحد دن تھا جب سید الانبیاء نے کار تبلیغ سر انجام نہیں دیا. مغرب سے تھوڑی دیر پہلے گھر سے نکلے اور جیسے ہی آس کی نگاہ عالمین کے سید پہ پڑھی تو کہنے لگا، کہتا لگایا کہ محمد تو ابتر ہے، تیرا نام و نشان مٹ جائے گا، تیرا دین مٹ جائے گا، تیرا ذکر مٹ جائے گا. اب گویا سید الانبیاء نے نگاہیں آسمان کی طرف بلند کی. پرنم آنکھیں تھیں کہ شکوہ کر رہے تھے اس دشمن کا. وہاں جبرائیل نازل ہوا، اے محمد گھبرا نہیں، پریشان نہیں ہو. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ آپ کو وہ انعام عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. دن گزرتے چلے گئے، سورج چڑھتا تھا اور ڈھل جاتا تھا، صبح ہوتی تھی اور شام ہوتی تھی کہ اب محمد مصطفیٰ کو انتظار ہے کہ اللہ کا وہ وعدہ کب پورا ہو کہ ابتر کا جواب ہو جائے. دن گزرتے گئے، اے اللہ وہ انعام کہاں ہے، وہ تحفہ کہاں ہے؟ کہا محمد یہ کوئی عام انعام نہیں، یہ کوئی عام تحفہ نہیں، یہ وہ قرآن کی آیتیں نہیں کہ محمد آپ سفر میں ہوتے ہیں تو آیت سفر میں آ جاتی ہے، آپ حضر میں ہوتے ہیں تو آیت آپ کا تعاقب کرتے ہوئے حضر میں آ جاتی ہے، آپ پہاڑ پہ ہوں آیت وہاں آتی ہے، آپ میدان میں ہوں آیت وہاں ہوتی ہے. محمد میں آپ کو خاص تحفہ عطا کرنا چاہتا ہوں، یہ فرش پہ نہیں ملے گا. شب معراج عرش پہ آ، تجھے تحفہ عطا کرنا ہے. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. محمد مصطفیٰ کو یہاں فرش سے عرش پہ بلایا گیا. پوچھو سنی شیعہ مفسرین سے معراج پہ کون سا تحفہ محمد مصطفیٰ کو ملا؟ تو ہر تفسیر کہہ رہی ہے خدا کی قسم یہ تحفہ نور فاطمہ زہرا تھا. واہ الفاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. میں یہاں اس منبر سے مسلمانوں کے تمام مسالک کو یہ تصحیح بھی دینا چاہتا ہوں، فاطمہ محمد کے جگر کا ٹکڑا نہیں. الفاطمہ فاطمہ بضعہ ٹکڑا، منی میرا، یہ جگر کا ترجمہ کہاں سے لے کے آئے ہو؟ تم فضائل سیدہ کائنات کو محدود کرنا چاہتے ہو. سنو یہ کام ہم ہونے نہیں دیں گے. سنو ترجمہ یہ ہے فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. میں محمد رسول ہوں تو فاطمہ رسالت کا ٹکڑا، میں محمد نبی ہوں تو فاطمہ نبوت کا ٹکڑا، میں محمد مکی ہوں تو فاطمہ مکیت کا ٹکڑا، میں مدنی ہوں تو مدنیت کا ٹکڑا. گویا مثال دیتا ہوں، یہ 10 روپے کا نوٹ ہے، اگر یہ جڑا رہے تو یہ نوٹ ہے. اس کے 2 ٹکڑے کر دو گے تو دکاندار لے گا نہیں کہ پورا ٹکڑا لے کے آؤ تو قبول ہوگا. سنو اس مرکزی مجلس سے مشورہ دے کے جا رہا ہوں، اے عاشقان مصطفیٰ، اگر بروز حشر دل میں زہرا کی محبت ہوگی تو ایمان مکمل ہو جائے گا، اور اگر فقط مصطفیٰ کی محبت کو لے کے گئے تو اللہ واپس بتا دے گا. حسین جیسی شخصیت کی اگر ماں ہے تو فقط زہرائے مرضیہ ہے. دنیا والو تم بدل بدل کے بھیس
حسین کے گھرانے کا مقابلہ کرنے کی ناکام کوشش نہ کرو۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ یہ اتنی بلاغت والی سورت تو تھی نا، 3 آیتیں ہیں اور کاف ضمیر مخاطب کر کے 5 مرتبہ اللہ نے کہا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ فَصَلِّ وَانْحَرْ، یعنی سید الانبیاء کو 5 مرتبہ خطاب دیا۔ اور خدا کی قسم یہ وہ قصیدہ ہے سیدہ کائنات کا کہ اس کے مثل کوئی اور قصیدہ نہیں۔ عطا کرنا ایک ہوتا ہے، جزا دینا ایک ہوتا ہے، عطا کرنا۔ اگر آپ کسی شخص کو یہاں سے ڈیرہ غازی خان بھیجیں، میرا یہ سامان ڈیرہ غازی خان پہنچا دو، تمہیں 1000 روپے دوں گا، اور واپسی پہ آپ اسے 1000 روپے دے دیں، یہ جزا ہے۔ جتنا عمل کیا ہے اتنی جزا مل گئی ہے۔ خدا کی قسم لطف لیجئے گا، عربی آیہ کریمہ کے فصاحت و بلاغت کا قرآن میں یہ لفظ عطا فقط 1 مرتبہ استعمال ہوا ہے، اور وہ سورہ کوثر میں عطا ہوا ہے۔ جب اللہ نے یا ایھا المزمل بنایا تو کہا عطا نہیں کیا، یا ایھا المدثر کہا تو کہا یہ عطا نہیں ہے، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین کا مصداق بنایا تو یہ عطا نہیں ہے۔ سنا محمد مصطفیٰ 1,24,000 انبیاء کے سردار بنے، یہ اللہ کی عطا نہیں ہے۔ قرآن دیا، یہ اللہ کی عطا نہیں ہے۔ مکی بنایا، یہ اللہ کی عطا نہیں ہے۔ مدنی بنایا، یہ اللہ کی عطا نہیں ہے۔ لیکن جب فاطمہ سورہ کوثر کی مجسم تفسیر بن کے آغوش مصطفیٰ میں آئی تو فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ مصطفیٰ یاد رکھنا، فاطمہ کسی عمل کا جزا نہیں، کسی عمل کا عوض نہیں، کسی عمل کا بدلہ نہیں، یہ میں کریم اللہ کی خاص عطا ہے۔ انشاءاللہ کل ذکر فضائل آل محمد اپنے وقت سے تھوڑا پہلے شروع ہوگا، اور قمر بھائی آپ کو یا میرے محترم بزرگوار آپ کو اطلاع دے دیں گے۔ آپ تشریف لے آئیں گے تو بر وقت مجلس ادا کا آغاز ہو جائے گا۔ میں چونکہ وقت سے پہلے ہی آپ کے اس علاقے میں ہوتا ہوں، مجھے جلدی آنے میں کوئی دقت نہیں۔ آپ تشریف لے آئیں گے تو انشاءاللہ مجلس ادا بر وقت شروع ہو جائے گی۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ سامعین گرامی قادر، کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اللہ نے جسے مصطفیٰ کو عطا کیا ہے کتنا کریم ہے وہ اللہ کہ میرے اور آپ کے دل میں اس زہرا کی عقیدت کو رکھ دیا ہے۔ ذرا چشم تصور میں اپنی زندگی کو روک کے ایک لحظے کے لیے سوچو کہ اگر سیدہ کائنات کی عقیدت اس دل میں نہ ہوتی تو یہ دل کتنا محروم دل ہے۔ ذرا چشم تصور میں سوچئے میرے محترم سنی شیعہ سامعین گرامی قادر، فاطمہ ہے۔ ایک مفکر نے کتاب لکھی سیدہ کی سیرت پر، بڑی دیر سوچتا رہا کتاب کا عنوان کیا رکھا جائے، کتاب کا نام کیا لکھا جائے۔ سوچ سوچ کے قلم رکھ کے توڑ دیا اور لکھ دیا فاطمہ تو فاطمہ ہے۔ پورے فضائل فاطمہ کی معرفت کوئی نہیں رکھتا،
اس لیے کہ فاطمہ کا نام فاطمہ ہی اسی لیے ہے، سمیت فاطمہ تو فاطمہ تا لأن الخلق فتموا عن معرفتها، فاطمہ کو فاطمہ اس لیے کہتے ہیں کہ مخلوق خدا راز حقیقت فاطمہ کو آشکار نہ کر سکا۔ کلما جاءت فاطمہ رحبها واجلسها فی مجلس، روایت کے جملے ہیں، ایک دو مرتبہ نہیں، جب جب فاطمہ بزم مصطفیٰ میں تشریف لاتی، مصطفیٰ استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ جو سوال کرتی، آپ کھڑے کیوں ہوئے ہیں؟ کوئی باپ اپنی بیٹیوں کے لیے کیا کھڑا ہوتا ہے؟ تو فرماتے تھے میں اپنی مرضی سے تو نہیں کھڑا ہوتا، اس کا حکم آتا ہے تو کھڑا ہوتا ہو۔ عصمت زہرا کا تقاضا یہ تھا کہ جب جب فاطمہ کسی بزم میں آ جائے تو 1,24,000 انبیاء کا سردار استقبال کے لیے کھڑا ہو جائے۔ بس لمبا نہیں پڑھنا، ذاکر صاحب آ چکے ہیں، میرے محترم سامعین گرامی قدر، ارباب عز و معرفت، فاطمہ کی دہلیز وہ دہلیز ہے جب مصطفیٰ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے تھے اور جب واپس آتے تھے، زہرا کی دہلیز پہ کھڑے ہو کے فرماتے تھے السلام علیک یا اہل بیت النبوہ، اے نبوت کے گھرانے والوں، آپ پہ میرا سلام ہے۔ یا رسول اللہ، آپ گھر کے اندر چلے جائیے، گھر آپ کی بیٹی کا ہے، وہاں جا کے سلام کیجئے۔ تو فرمائے گے میں یہاں اس لیے تو سلام نہیں کرتا کہ بطول کو سنا لوں، میں مدینہ والوں کو بتانا چاہتا ہوں اس گھر کی عظمت کیا ہے، اس گھر کا مقام کیا ہے۔ آپ کے گھر میں مفاتیح الجنان کتاب پڑھی ہے نا، یہ شیخ عباس امی نے لکھی ہے، جو آج ہر مسجد، ہر امام بارگاہ، ہر گھر کی زینت ہے۔ انہوں نے ایک اور کتاب لکھی ہے جس کا نام بیت الاحزان ہے، اس کے شروع میں بڑی عجیب روایت لکھی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ مدینہ کا کوئی بندہ واقع کربلا کے بعد سن 64 ہجری میں یزید کے دربار میں گیا اور یزید سے کہنے لگا کہ تو نے اچھا نہیں کیا، حسین کو مارنا تھا مار دیتا، لیکن تجھے زہرا کی بیٹیوں کو کوفہ و شام قید کر کے نہیں لانا چاہیے تھا۔ ازادارو سن 64 ہجری میں کتاب بیت الاحزان کہہ رہی ہے، یزید اپنی کرسی سے اٹھا اور ایک لکڑی کا صندوق لے کے آ گیا، اس میں سے ایک خط نکالا جو مدینہ کے کسی بندے نے شام کی طرف لکھا تھا، اور یزید اس شخص سے مخاطب ہو کے کہنے لگا ہر کوئی یہ بات کرے لیکن تو یہ بات نہ کر، دیکھ خط میں لکھا ہوا ہے کہ ہم نے علی کے گھر پیغام بھجوایا، علی بیعت کے لیے آ جاؤ، علی نہیں آئے، ہم نے غلام بھیجا، علی نہیں آئے، پھر ہم 50 افراد کا لشکر لے کے بطول کے گھر چلے گئے۔ آزادارو کیا اکیلے چلے گئے؟ نہیں، روایت کہتی ہے اکیلے نہیں گئے، ان کے ساتھ لکڑیاں تھیں۔ آزادارو یہ لکڑیاں جمع کر کے زہرا کے دروازے پہ کہنے لگے علی کو باہر نکالو، اگر علی نہ آئے گھر کو جلا دیں گے۔ میں سوال کرنا چاہتا ہوں کیا یہ دھمکی تھی؟ مولانا شبلی نعمانی نے لکھا دھمکی تھی، آگ لگائی نہیں تھی۔ تو میں کہتا ہوں اے شبلی نعمانی مجھے اتنا بتا یہ دھمکی کس دروازے پہ دی جا رہی ہے؟ ارے یہ بطول کا دروازہ ہے، یہاں شور
اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ جعلکم من الباقین. نہیں کتاب سلیم ابن قیس سے پوچھو یہ دھمکی نہیں تھی. اہل مدینہ نے دھواں اٹھتے ہوئے بھی دیکھا. کیا فقط دھواں تھا؟ نہیں نہیں، آگ کے شعلے بلند ہوئے. کیا آگ کے شعلے بلند ہوئے؟ نہیں، یہ آگ لہرا کے دروازے کو لگائی گئی. میں سوال کرتا ہوں بزرگ عزادار تشریف فرماؤ، جب یہ آگ لگائی گئی زہرا کہاں تھی؟ کیا حجرے کے اندر تھی؟ ارے جواب دو، زہرا حجرے میں نہیں تھی تو کہاں تھی؟ چلتا ہوا دروازہ، پیچھے دیوار، لالا درو دیوار. ایک شخص نے دھکا جو لگایا، ایک شخص نے دھکا جو لگایا، جلتا ہوا دروازہ. ارے سیدہ کائنات، لوہے کی کیل ہوتی ہے نا دروازے کی. میں سوال کرتا ہوں، لکڑی کا دروازہ تھا، جل کے چلا گیا. ارے وہ لوہے کی کیل کہاں گئی؟ لہرا کے سینے میں. یا فضا حلم الیہ، میری جانبا میرا موسر شہید. اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ. یہ پہلی شہادت ہے اہل بیت کے گھر کی. یہی حق بنتا ہے، بلند آواز سے گریہ کرنا ہے، ماتم کرنا ہے. عزادارو محمد کی بیٹی در و دیوار کے درمیان علی کہاں ہے؟ لہرا اٹھی، اینا اینا علی، اینا اینا علی. علی کہاں ہے؟ کہاں وہ دیکھو علی کو مسجد لے کے جا رہے ہیں. لہرا نے دامن علی کو پکڑ لیا. کہنے والے نے کہا چھوڑ دو چھوڑ دو. لہرا کہتی تھی خلو علی بن امی، خلو علی بن امی، میرے علی کو چھوڑ دو. عزادارو ایک نیا بلند ہوا. لہرا کا ہاتھ اتنا کہوں گا جب تک زندہ رہی دائیں ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھ. چھوڑ دی ساری شہادت، بس آخری جملہ. علی کی زوجہ کا جنازہ تیار ہوا، لہرا کا جنازہ تیار ہوا. یا علی مجھے رات کی تاریکی میں دفن کرنا. یا علی جنہوں نے مجھے ستایا ہے وہ جنازے ملا ہے. یا علی میرے قبر کے نشان مٹا دینا. عزادارو جنازہ تیار ہوا. کبھی زینب آئی، الوداع کیا. ام کلثوم آئی، الوداع کیا. کلثوم آئی، الوداع کیا. حسن مصطفیٰ ہے، الوداع کیا. علی کہنے لگے حسین تو ماں کو الوداع نہیں کرے گا، تیری ماں جا رہی ہے. کہا بابا میں فخر عیسیٰ ہوں، میری ماں فخر مریم ہے. جب تک ماں نہیں بلائے گی میں جنازے میں نہیں آؤں گا. روایت کے جملے یہی ہے، انت و حنت ممت یدا. بندے کفن کھل گئے، لہرا نے ہاتھ بڑھا دیے. آؤ میرا حسین، آؤ میرا پیاسا حسین، آؤ میرا غریب. اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ. ملائکہ میں کوہرام برپا ہوا. علی لہرا کے جنازے سے حسین کو جدا کرو. علی بڑے شفقت سے آگے بڑھے، لہرا کے جنازے سے جدا کیا. یہ شہر مدینہ کا ہے، جنازہ بطول کا ہے. علی اٹھانے والے ہیں. یہ منظر کچھ اور ہے. عصر عاشور جنازہ حسین کا ہے.
لکھی ہوئی سکینہ ہے، سمر اٹھا رہا ہے، تماچے